اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ 23 اگست 2024 اڈیالہ جیل۔ ایک اور جمعہ، ایک اور ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور قوم کا لیڈر، امت کا لیڈر جیل میں ہے۔ یہ ایک سال جو جیل میں عمران خان صاحب کا ضائع کیا گیا، یہ ایک شخص کا ایک سال نہیں، یہ 25 کروڑ کا ایک سال ضائع ہوا ہے۔ یہ 25 کروڑ سال کا نقصان ہو رہا ہے اس ملک کو۔ جب آپ ایک لیڈر کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، جب ایک سیاسی لیڈر کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں، آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو اس لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیونکہ لیڈر کیا کرتا ہے؟ لیڈر امید دیتا ہے، لیڈر ہوپ دیتا ہے، لیڈر لوگوں کو اللہ پہ یقین کرنے کا دلاسا دیتا ہے اور ایک امید دیتا ہے ایک بہتر مستقبل کی۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑے بھاری دل سے کل جلسہ مؤخر کیا ہے، ختم نہیں کیا، اور آج ان کے ساتھ کافی 2-3 گھنٹے بیٹھ کے تفصیلی گفتگو مختلف امور پہ، ہماری جو وکلاء قیادت ہے یا میں وہاں تھا، ہم سب نے گفتگو کی۔ خان صاحب نے بہت سی چیزوں پہ اظہار خیال کیا اور یہ کہا کہ بڑے بھاری دل سے کل انہوں نے مؤخر کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی تصادم ہو، کیونکہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھی۔ ختم نبوت کا ایشو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں، اور انہوں نے خود یہ کہا کہ میں امریکہ جا کے اس ایشو پہ ہم نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ہے۔ تو کل جب سپریم کورٹ میں اتنا اہم کیس تھا اور جس میں تحریک انصاف کی طرف سے نمائندگی بھی تھی، قومی اسمبلی کے فلور پہ تحریک انصاف کی طرف سے میں نے، پھر ہمارے اہلائے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، اور پھر سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، ہم سب کا اس میں رول ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے، اس پر ٹی ایل پی کے ہمارے بھائی آئے ہوئے تھے، اور عالمی ختم نبوت کی تنظیم کے ہمارے علماء کرام آئے ہوئے تھے، جید علماء، بہت سے ہمارے رفقائے کار، اور اس کام میں تو پوری قوم ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ایک بہت اہم ایشو تھا کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کل یہ فیصلہ کیا، اور دوسرا چونکہ آخری وقت میں پھر حکومت نے گھبرا کے این او سی ختم کی ہے، تو خان صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ تصادم ہو، اس وجہ سے لیڈرشپ نے کل یہ پیغام دیا جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہم سب کے لیے شاکنگ تھا اس وقت۔ لیکن جب تفصیلات کا علم ہوا، رات کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایک سیاست دان نہیں، ایک لیڈر کے طور پہ کل فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ صرف ایک سیاست دان ہوتے تو کل اپنا جلسہ کبھی مؤخر نہ کرتے، کیونکہ پورے ملک سے موبلائزیشن تھی، پورا خیبر پختونخوا روڈوں پہ تھا، اور بڑے عرصے بعد پنجاب پورا نکل رہا تھا، اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب، آپ کا ساؤتھ پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ رات کو اسلام آباد 2 راتیں پہلے آ چکے تھے، تو بہت بڑی موبلائزیشن تھی۔ لیکن وہ ایک سیاست دان نہیں ہے، جس کا نام عمران خان ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنے کارکن جو اس کو اپنے بچوں سے زیادہ شاید عزیز ہیں، یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے کارکنوں سے شاید قاسم سلیمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کل ایک موقع اس حکومت کو، اس تمام ریاست کو ایک اور دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے، جلسہ ہو جائے گا، پرامن طور پہ منتشر ہو جائے گا، تو اس ایک جلسے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہے؟ ہاں، البتہ ایک بات آج عمران خان صاحب نے کلیئر کی ہے کہ جو 8 ستمبر کا ہمارا جلسہ ہے، اور جس پہ انتظامیہ نے پہلے سے این او سی بھی ایشو کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ آپ کل والا جلسہ جو 22 اگست کا تھا اس کو آپ مؤخر کریں، تو آپ 8 ستمبر کو آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے، آپ کو جگہ بھی مناسب دیں گے، اس پہ کوئی پس و پیش نہیں ہے۔ خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے، میں بھی وہاں موجود تھا، اور بھی جو وکلاء قیادت ہے وہاں موجود تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ 8 کو انشاءاللہ ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پوری قوم کو عمران خان صاحب کی کال ہے کہ آپ نے 8 ستمبر کا اسلام آباد کا جلسہ کرنا ہے۔ اور ایک بات آخری، اور کیونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، علیمہ باجی پیچھے کھڑی، انہیں بھی کوئی بات کرنی ہوگی۔ خان صاحب نے ایسی ایک بات کی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اب تک ایک سال میں، خان صاحب نے کہا کہ میں نے اب تک اس پچھلے 1 سال میں نے البتہ ان سے پوچھا کہ خان صاحب زندگی میں آپ نے یہ پہلی بار بہت طویل عرصہ اکیلے گزارا ہے، آپ تو ہمیشہ عوام میں، لوگوں میں رہے ہیں، بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں، میں نے 4 بار قرآن اس کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، بہت سمجھ کے پڑھا ہے، بہت سی چیزوں پہ سوچا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر خود سے یہ کہا
کہ میں نے 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اپنے وکلاء سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں گا باہر۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ مجھے اندر لانے والا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا کوئی مجھے 1 رات اندر نہیں رکھ سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ چاہے گا 1 دن بھی میں جیل میں ایکسٹرا نہیں رہوں گا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے، اللہ یہ ہے جو آپ کو روزگار دیتا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے، آپ کو پیسہ دیتا ہے، آپ کو شہرت دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ریلیز ہوں گے۔ لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کو میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں، انتشاری کوئی اور ہے۔ ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے 9 مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے۔ 9 مئی میں جو ہوا، آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے، آپ اس کی فوٹیجز لائیے، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، آگ کس نے لگائی، تشدد کس نے کیا، نقصان کس نے کیا۔ آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں، یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جنہیں 9 مئی کو یہ سارا ہمارے خلاف ہوا۔ ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی۔ تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی، پرامن احتجاج کی، پرامن جلسوں کی، اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا ہے جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا، اس کے لیے پوری قوم اپنی تیاری رکھے۔